نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين۔ معزز حاضرین، اسلام کے جو احکام ہیں وہ دو طرح کے ہیں۔ ایک وہ جو انسان کی جسم سے تعلق رکھتے ہیں، اور دوسرے وہ جو انسان کے مال سے تعلق رکھتے ہیں۔ اسی لیے دو لفظ مشہور ہیں، جانی عبادت، مالی عبادت۔ تو جسمی اعمال میں نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، تلاوت ہے، صدقات ہے، ذکر اللہ ہے، درود ہے، استغفار ہے، دعا ہے۔ ایسے ہی مالی عبادتیں بھی ہیں، جس میں زکوٰۃ ہے، جس میں حج ہے، جس میں اللہ کے حقوق ہیں، جس میں بندوں کے حقوق ہیں، اور جسمانی اعمال ہوں کہ مالی اعمال ہوں، ان سب میں آدمی کے اندرون کا جذبہ یا روحانیت والا پہلو قبولیت کے لیے ضروری ہے۔ اگر آدمی اعمال بہت کرتا ہے لیکن جذبہ دل صحیح نہیں، آدمی خرچ بہت کرتا ہے لیکن جذبہ دل صحیح نہیں، تو یہ جسمانی عبادت اور مالی عبادت دونوں متاثر ہو جاتے ہیں۔ اس کی بنا پر تین چیزیں گویا ضروری ہو گئی: جسم کو عبادات میں لگانا، اور مال کو اللہ کی مرضیات پر خرچ کرنا، اور یہ دونوں کام اللہ کی رضا، پاکیزہ نیتی اور بہترین جذبات کے ساتھ انجام دینا، یہ تین چیزیں ضروری ہیں ہر چیز میں۔ اسے آپ اچھا ذہن میں رکھیں۔ لوگوں کو یہ موٹی موٹی چیزیں سننے میں تو آتی ہیں، یاد نہیں رہتی، اور فائدہ یاد رکھنے میں، یاد نہیں رہا تو فائدہ نہیں ہوتا۔ آپ کے بستر کے نیچے آپ نے ریوالور چھپا رکھا۔ ریوالور چھپا کے رکھا، ایمرجنسی ضرورت پہ کبھی بھی اپنی حفاظت کے واسطے کام آ سکتا بول کے رکھے۔ سو گئے، رات میں چور صاحب آئے اور بستر پر جو صاحب پڑے ہوئے تھے ان کے ہاتھاں پاواں بند دیے۔ ذرا گڑبڑ کرنے گیا تو ذرا کوٹ پیٹ کے نرم بھی کر دیے۔ الماری کے پاس جا کے شوق سے تالا توڑ کے پیسے لے لیے، دوسری الماری توڑے زیورات لے لیے، اور اس کے بعد میں چلتے بن گئے۔ اس کے جانے کے بعد میں یاد آیا جناب کو ریوالور میری بستر کے نیچے تھا، یاد ہی نہیں رہا میرے کو، ورنہ نزدیک آنے نہیں دیتا تھا۔ ایک چیز ہوتی ہے پاس میں، مگر جب یاد نہیں رہتی تو فائدہ نہیں ہوتا۔
آج امت مسلمہ کا قصہ یہی ہے، یا تو اسے جسمانی عبادت معلوم ہے تو مالی عبادت معلوم نہیں، اور اگر مالی عبادت یاد ہے تو جسمانی عبادت یاد نہیں، اور اگر دونوں عبادتیں ہیں تو پھر اندرون کی عبادت ذہن میں نہیں۔ اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی، پاکیزہ نیتی، آخرت کا بنانا، اپنے خالق و مالک کو راضی کرنا، یہ تینوں باتیں ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ اس کے بعد آپ افطار کراؤ، انشاءاللہ ثواب ملے گا۔ شو پٹ اپ کریں گے، کچھ نہیں ملنے والا ہے۔ پارٹیاں دے رہے ہیں، ارے بھائی دیو، کس کے واسطے دے رہے ہیں؟ پہلے وہ ذرا دیکھو۔ کھلا رہے ہیں غریبوں کو، کھلاؤ، کائے کے لیے کھلا رہے ہیں؟ کیا یہ بتانے کے لیے کہ میں محلے میں سب سے زیادہ مالدار ہوں؟ کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا۔ اللہ کے لیے کرنا کسی بھی کام کو۔ آج میں 5 منٹ میں آپ حضرات کے سامنے اصل میں مسئلہ زکوٰۃ کے بارے میں سنانا چاہ رہا تھا۔ ویسے آیا ہی دیر سے، ویسے گزشتہ بھی عرض کر دیا تھا، جتنا بھی آیا غنیمت ہے سمجھ لو۔ تو اب اس میں ایک بنیادی بات تو آپ کو یہ بتائی گئی کہ دیکھیے، جب تک کہ تینوں کام آپ پورے نہیں کریں گے فرما بردار نہیں سمجھے جا سکتے۔ جسمانی عبادت بھی کرنا، مالی عبادت بھی کرنا، اور یہ دونوں میں اللہ کی مرضیات کو بھی پیش نظر رکھتے ہوئے انجام دینا۔ نام، نمود، عزت، شہرت، دنیا طلبی، مقام، مرتبہ، جاہ، کوئی ان چیزوں کی حیثیت نہیں ہے، اور ہمارے نزدیک تو ٹھیکرے کی جتنی اہمیت ہے اتنی بھی نہیں ہے۔ ٹھیکرا جانتے؟ نہیں جانتے؟ مٹی کا بنا ہوا گھڑے کا ٹوٹا ہوا ٹکڑا، اس کو بولتے ٹھیکرا۔ جو اس کی قیمت ہے وہ قیمت بھی نہیں ہے ان چیزوں کی، دنیا کی عزت، جاہ، مال، حیثیت، مقام، مرتبہ، شہرت، کوئی ان کی حیثیت نہیں۔ بڑے نامی گرامی لوگ گزرے دنیا بھر میں جن کے ناموں کا ڈنکا پچھتا تھا، آج سب ان کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ کوئی فرعون کو چاہنے والا ہے آج؟ نمرود کو چاہنے والا ہے؟ قارون کو چاہنے والا ہے؟ حامان کو چاہنے والا ہے؟ اور قوم عاد و قوم سمود کی ان بستی والوں کو کوئی چاہنے والا ہے جنہیں پروردگار عالم نے اپنے عذاب میں گرفتار کر کے ہواؤں کے جھکڑ ان پر چھوڑ دیے تھے؟ اونچے قداور، کھجور کے تنوں جیسے جسموں والے لمبے لمبے لوگ زمین پر ایسے پڑے تھے جیسے کہ پیڑ سے اکھڑے ہوئے درخت نیچے گرے رہتے ہیں۔ آج انہیں کوئی پسند کرنے والا ہے؟ پہاڑوں میں تراش کر گھروں کو بنانے والے، انہیں کوئی پسند کرنے والا ہے؟ کچھ نہیں۔ اسی لیے بھائیو، یہ عزت، شہرت، نام، نمود، مقام، مرتبہ، اس کے کوئی طالب نہیں رہنا۔ طالب رہنا اس کے جو مطلوب بنائے جانے کے لائق ہے، اور وہ ہے اللہ کی ذات، اور یہ ایمان والے کی خصوصیت ہے، اور یہ ایمان والے کا خاص وصف ہے۔ اللہ نے فرمایا الذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والا سب سے زیادہ اگر کسی سے محبت کرتا ہے تو وہ اللہ سے کرتا ہے۔ ہم اپنے ناموں کے پیچھے پڑ گئے، میرا نام ہو جائے، میرا نام ہو جائے، مسجدوں میں وہی، مدرسوں میں وہی، تنظیموں میں وہی، اداروں میں وہی، جی مختلف جگہوں پر ہر جگہ مقام، مرتبہ، حیثیت، میری چلنا تیری چلنا،
اس کی نہیں چلنا، میری چلنا، میری نہیں چلنا، اس کی چلنا، بس یہی چل رہا ہے جی۔ کب تک چلیں گا؟ چلنے تک چلیں گا، چلتے بننے تک چلیں گا، اس کے بعد میں اللہ کا ڈنڈا چلے گا۔ سمجھ میں آ رہی بات کہ نہیں آ رہی؟ مت چلاؤ مسجدوں میں اپنی مسجدوں میں، خاص طور سے اللہ کا گھر ہے، یہاں اپنی بالکل مت چلانا، عاجزی سے آؤ، اللہ کی کبریائی کے اظہار میں اپنے ناک اور پیشانی زمین پر رکھو، اللہ کی پاکی بیان کرو، نماز ادا کر کے بھکاری بن کر اللہ سے مانگو اور ادب کے ساتھ باہر چلے جاؤ۔ مسجد میں بندے کی طرح آؤ، ادب کے ساتھ میں رہو، اپنی چلانے کے چکر میں مت رہو۔ ہر جگہ ساری فساد کی جڑ یہی آدمی کے اندرون کے جذبات کی گندگی۔ کل ہی ہم اپنی مجلس میں عرض کر رہے تھے، کپڑے کو جب تک کہ صاف نہیں کر لیتے، عطر نہیں لگاتے جی، جب تک کہ دل صاف نہیں ہوگا، اللہ کی رحمت اس میں کیسے لگائی جائے گی؟ کپڑے پر جب عطر نہیں لگتا، کپڑے میں عطر نہیں لگتا جب تک کہ پاک نہ ہو، تو دل میں رحمت کیسے آئے گی جب تک کہ پاک نہ ہو؟ دلوں کو گندا مت رکھو، اور مال کی زکوٰۃ ادا کرو۔ مال رہنے والی چیز نہیں ہے، تم نکالیں گے تو بھی نہیں رہنے والا ہے، مال نہیں نکالیں گے تو بھی نہیں رہنے والا ہے۔ کچھ جملے ایسے رہتے ہیں ذرا جلدی سمجھ بھی آ جاتے ہوں گے، بول کے بولتے رہتا ہوں۔ یہ جو مال ہے نا، یہ کئی گنے نکالتے، کم ہو جائیں گا، بول ختم ہو جانے والی چیز کے بارے میں یہ تصور ہے کہ کم ہو جائے گا۔ ہم بول رہے ہیں کم ہو جانے کا نہیں ہے، ختم ہونے کا ہے۔ وہ تم نکالے تو بھی نکلیں گا، اور نہیں نکالے تو بھی نکلیں گا، ہر صورت میں جائے گا۔ ایک کوڑی، ایک ڈھیلا، 1 روپیہ آپ کے پاس میں نہیں رہے، 1 روپیہ بھی نہیں۔ اور اگر وصیت کر دی ہے کسی کو، میں جاتے وقت میں ایک پوٹلی بن کے ذرا میرے سر کے نیچے رکھ دینا بول کے، تو جنازے میں تو بہت سے لوگ آتے ہیں، اور اس میں سے بہت سارے عجیب و غریب قسم کے لوگ رہتے ہیں۔ ہمارے والدہ مرحومہ علیہ الرحمہ کے جنازے میں 30-40 فون چوری ہو گئے۔ ایسے ایسے لوگ آتے جنازوں میں، تو اب وہ سونے کی اشرفی کی تھیلی سر کے نیچے رکھ دو بول کے مر گیا مرنے والا، جنازے میں شریک ہو گئے، لوگ دیکھے اتارے میت کو، سر کے نیچے پیسوں کی تھیلی رکھے بول کے، مٹی وٹی ڈال کے آنے کے بعد میں دوسرے دن جا کے دیکھو وہاں لیا کے کوئی رشتہ دار رکھا بھی تو کوئی رہنے نہیں دیتا۔ اور آج کل بھی بہت سارے لوگ زمین کھود کے پیسے نکالتے چلے جا رہے ہیں جی، اور کیا کرنے والے ہیں پتہ نہیں۔ میں تو پوری تاریخ دیکھ لیا بڑے بڑے مالداروں کی، لکھ پتیوں کی، کروڑ پتیوں کی، ارب پتیوں کی، پوروں کی تاریخیں دیکھ لیا، کسی کے پاس بھی 1 پیسہ بچا نہیں۔ ہم ایسے کون سے جی زبردست قسم کی شخصیت ہیں کہ ہم بچا لیں گے کسی چیز کو؟ بچنے والا نہیں ہے۔ اس واسطے زکوٰۃ نکالو، گھر والیوں سے کہو کہ زکوٰۃ نکالیں، پائی کا حساب کرو، 40,000 میں 1,000 روپیے، 40 لاکھ میں 1 لاکھ روپیے، اور 40 کروڑ میں 1 کروڑ روپیے زکوٰۃ نکالنا،
اور ایسے خوش نصیبہ ہیں ہمارے حیدرآباد میں، 40 کروڑ ہے ان کے پاس میں، مگر وہ سانپ کے جیسا پٹھے پہ چکو لگا کے، کیا بولتے ہیں اس کو جی، چٹا مار کے، کنڈلی مار کے بیٹھا ہوا رہتا ہے، کیا کرنے والا ہے معلوم نہیں ہو جی، نہیں رہنے والا ہے کچھ بھی۔ زکوٰۃ نکالو، اگر مسلمان مالدار لوگ ڈھنگ سے زکوٰۃ نکال دیں تو مسلمانوں کی غربت کا علاج ہو جائے گا۔ اتنی بڑی چیز ہے۔ بولے عورتیں کہاں سے دینا؟ تم دو، گھر کے پورے کام کرتی ہیں، تم کیا کرتے؟ اس کو دو، یہ تیری زکوٰۃ ادا کر لے بولو۔ ورنہ اگر انہیں بل بنانا شروع کر دی ماہانہ، گھر کے کام کاج کا اگر بل بنائی تو سمجھ میں آ جاتا۔ عام عورتیں بھی 10,000 15,000 سے کم میں نہیں مل رہی۔ اب اگر انہیں بل بنائی تو، اور وہ بھی 25-30 سال کا بل سامنے رکھ دی تو جی اپنے کو بل میں جا کے چھپ جانا پڑتا ہے۔ رفیق حیات ہے، اس کو دو کہ یہ لو زکوٰۃ نکالو، میری تمہاری زندگی ایک ہے، ہم ایک قالب ہیں، دو جان ہیں، ایک دوسرے کے رفیق حیات ہیں، ہم نے ایک ساتھ رہنے کا جی عہد کر رکھا ہے، دکھ درد میں ایک دوسرے کے شریک ہیں، خوشی غم میں ایک دوسرے کے شریک ہیں۔ اگر تم زکوٰۃ نہیں ادا کرو گی تو اللہ ناراض ہو جائیں گے، تمہارے سونا تمہارا چاندی کل قیامت کے دن عذاب بن جائے گا۔ اور میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ میری بیوی کے پاؤں میں کانٹا چبھ جائے، میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ میری بیوی کو کوئی ایسی تکلیف لاحق ہو جائے کہ جس کی وجہ سے وہ تڑپے، تو یہ کیسے میں برداشت کر سکتا ہوں کہ اللہ کی جانب سے زکوٰۃ کے نہ ادا کرنے پر اسے عذاب ہو رہا ہو، شوہر برداشت کر لے گا؟ خرچ کرو، تھوڑا تھوڑا دے رہو، ہر مہینہ دے دو، 500 روپے 1000 روپے یہ جمع کر لیتے جاؤ، سال میں زکوٰۃ دے دو۔ بول کہاں سے دینا بول کے پوچھتے، وہیں سے دینا جہاں سے نکال کے حلیمہ کھا رہے ہیں، ہریساں کھا رہے ہیں، جہاں سے نکال کے صبح سے شام سے لے کے صبح تک، اب صبح سے لے کے شام تک تو نہیں بول سکتے، اب شام سے لے کے صبح تک کھاتے چلے جا رہے ہیں، بازاروں میں جا رہے ہیں، کہاں سے نکال کے جا رہے ہیں، یہ خرید رہے، وہ خرید رہے، وہ خرید رہے، وہ خرید رہے، کہاں سے کر رہے ہیں؟ ارے بھائی اسی میں سے نکال کے دے اس کو۔ اور سید لوگ جو ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ ترین خاندان سے تعلق رکھنے والے، باعزت گھرانے والے، ان لوگوں کو اپنا مال وہ دو جو زکوٰۃ کے علاوہ ہو، اور اس میں سے دو جو آپ کے پاس میں بچا ہوا ہو، انشاءاللہ اس کا بہت اجر ملے گا، بہت اجر ملے گا۔ ہم لوگوں کو معلوم نہیں ہے، خالی وہ غریب کو دیے جو ثواب ملتا ہے بول کے سمجھتے ہیں۔ ارے بھائی ایسا نہیں ہے، آپ محبت کے ساتھ میں، اظہار محبت میں، اظہار تعلق میں سادات کو دو گے اور دین کے خدمت گزاروں کو دو گے، بہت اجر ملے گا۔ اور البتہ اس میں اگر یہ دیکھ لیے کہ ضرورت مند کون زیادہ ہے، یہ اور زیادہ فائدے کی چیز۔ اور بھائیوں، سونا چاندی سے متعلق جو مسئلے ہیں، وہ مسائل تو عام طور پر سنائے جاتے رہتے ہیں۔ مسئلہ معلوم کر لیجیے جس کے پاس بھی ہے، چھپا کے مت رکھو، اس واسطے کہ جس کو بتا رہے ہیں انہیں لینے والا نہیں ہے، گورنمنٹ کو بتانا پڑتا، انہیں کئی کو پوچھتی لینے جی، اس واسطے پوچھتے نا انہیں۔ مولویوں کو بتانے سے مولویاں لیتے نہیں، آیا سمجھ میں؟
بتا دیتے ہیں مسئلہ، تم خرچ کرو اپنے ضرورت کی۔ اور خاص طور سے جو مولوی آپ سے یہ بات کر رہا وہ مولوی تو آپ جیسے ہی لوگوں میں سے ایک ہے، جیسے آپ لوگ خرچ کرتے اس کی توفیق سے انہیں بھی کرتے ہی رہتا، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ مسئلہ بتا رہا ہوں میں، دین کے خدمت گزاروں، مساجد کے ائمہ، مساجد کے مؤذنین، مدارس کے علماء، اساتذہ، مکاتب میں پڑھنے والے بچے، اڑوس پڑوس کے غریب، خاندان میں بالخصوص جو غریب ہیں ان کی مدد پوری دنیا کو دیں گے، خاندان کے غریب کو نہیں دیں گے۔ نہیں دینا خود دلیل ہے اس بات کی کہ وہ غریب سے بھی آپ غریب ہیں، وہ فقیر سے بھی بڑے فقیر ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہمیں سمجھ دے کہ مال اعمال کے لیے ہے، جمانے کے لیے نہیں ہے، مال نام کے لیے نہیں ہے، مال کام کے لیے ہے، مال جی کو خوش کرنے کے لیے نہیں ہے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہے، مال دنیا کو مزین کرنے کے لیے نہیں ہے، مال آخرت کے سنوارنے کے لیے۔ اس واسطے ہر گھرانہ حساب کتاب کر کے زکوٰۃ دے، اور زکوٰۃ کے علاوہ بھی بہت کچھ دیتا رہے۔ انشاءاللہ تعالی مال اور جان دونوں کا صحیح استعمال ہمارے دنیاوی اور اخروی تو تمام مسائل کی حل کرنے میں سے معاون و مددگار ہوگا۔